نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا خاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ آج تحفظ ختم نبوت والے حضرات وقت لے کر ملاقات کے لیے تشریف لائے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمارے چینل کے توسط سے مسلمانان ناگپور اور علاقے کے لوگوں کو ختم نبوت کے سلسلے میں آگاہ کیا جائے اور ایک ضروری پیغام ان کے سامنے رکھا جائے۔ ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور یہ بڑا سنگین اور نازک معاملہ ہے۔ عقیدے کی دنیا میں ایک بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرستادہ رسول ہیں۔ صرف اتنے پر اکتفا کرنا کافی نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا ضروری ہے، آخری پیغمبر ماننا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین اتنا مکمل ترین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر اللہ کی طرف سے تشریف لائے وہ آخری دین ہے، اب نیا کوئی دین نہیں آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی۔ قرآن کریم آخری کتاب ہے، فیصل کتاب ہے، فرقان ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت ختم ہو چکی ہے۔ جیسے چراغ راتوں کو جلتے ہیں، ستارے جھلملاتے ہیں، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو آفتاب آتا ہے، چراغ گل ہو جاتے ہیں، ستارے مدھم پڑ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ابھی تک نجوم رسالت آتے رہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراج منیر، چمکتا ہوا سورج بنا کر اور آفتاب ہدایت بنا کر بھیجا، لہذا آفتاب کے بعد کسی اور ستارے کی، کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔
لہذا اپنے عقائد میں اس بات کو داخل کرنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، یہ عقیدوں میں داخل کرنا ہے، اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جتنی محنت کرنا ہو کر لیجئے۔ اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو بھی یہ بات بتائیے۔ اور جو ادارہ اتنا بڑا مشن لے کر چلا ہے عقیدوں کی دنیا میں، جھوٹے نبی آنے والے ہیں، آ چکے ہیں، اور دنیا ان کا انجام دیکھ چکی ہے۔ آئندہ ہماری نسلیں اور ہماری اولادیں اس عقیدے پر پختہ رہیں، اس کے لیے، اور نئے نئے فتنے جو روزانہ جنم لے رہے ہیں، ایسے فتنوں کی شدید ہواؤں کے دور میں ہماری نسلوں کے عقیدوں کے چراغ بجھ نہ جائیں، روشن رہیں، اور عقیدہ اہل سنت پر گامزن اور مضبوطی کے ساتھ برقرار رہیں۔ اس لیے تحفظ ختم نبوت کا مشن انتہائی طور پر ضروری ہے۔ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ برسوں تک جس نے حدیث کی خدمت انجام دی، کام کیا، حدیث میں ایک بہت بڑے محدث کا کردار ادا کیا، لیکن وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کل اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے سوال کیے کہ کیا لے کر آئے ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ میرے پاس ہے اللہ، دامن خالی ہے، کچھ نہیں، اور اگر میں لے کر آیا ہوں تو تحفظ ختم نبوت کا سلسلہ لے کر آیا ہوں اور دے کر آیا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا ماحصل یہ سمجھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور آپ کی نبوت کو آخری ثابت کروں۔ اس کے سلسلے میں حضرت کی کتابیں بھی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اس مشن کے اندر گزاری ہے، اور اس مشن کو لے کر چلے ہیں پورے ہند و پاک میں، اور بڑی محنتوں کے ساتھ لوگوں کے دل میں اس بات کو بٹھایا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مباہلہ کیا ہے مرزا غلام محمد قادیانی سے، میں نے یہ کہا ہے کہ جو سچا ہوگا وہ جیے گا، جو جھوٹا ہوگا مر جائے گا، پہلے مر جائے گا۔ چنانچہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک تقریر میں کہا کہ اس مباہلے میں کامیاب ہو گیا، میں زندہ ہوں اور قادیانی مر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ وہاں سے جو مشن چلا تھا، سرکار کے بعد بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، انجام ان کا بڑا خطرناک رہا، اور جتنے اور دجالین، کذابین، جھوٹے نبی آئیں گے، وہ سب کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ ہم سچے نبی کے ماننے والے، ہم سچے رسول کے ماننے والے، ہم آخری نبی کے ماننے والے، یاد رکھو کبھی بھی کسی اور کی طرف مائل مت ہونا، سوچنا بھی مت، اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ لے کر چلنا ہے، اور اس کو لے کر دربار خداوندی میں حاضر ہونا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی سرخرو فرمائیں گے۔ اتنی طاقتور شریعت ہم کو دے کے گئے ہیں کہ ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی نئے رسول کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رسول قیامت تک کے لیے کافی، ہمارا دین قیامت تک کے لیے کافی، ہمارا قرآن کریم آخری کتاب اور قیامت تک کے لیے کافی۔ اس میں وہ قول فیصل آیا ہے، دین میں وہ تمام طاقت ہے کہ آنے والے ایسے تمام فتنوں سے مقابلہ کر سکے، اور رہتی دنیا تک یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس میں بھی یہ دین قائم ہے۔
डॉक्टर बर्नार्ड शो ने लिखा है कि अब अगर साइंस का और कोई भी फितना आएगा दुनिया में, कोई बनावटी दीन नहीं चलेगा, चलेगा तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन चलेगा। अल्लाह ताला हमारे इस अकीदे को मजबूत रखने के लिए तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के इदारों से और उनके उलमा से जुड़ने की, मिलने की, उनकी बातों पर नजर रखने की, उनसे फायदा उठाने की और ऐसे इदारों को तक़वियत पहुंचाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूं कि आपका वक्त लिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और हमारे इस अकीदे को मजबूत और मुस्तहकम रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।